اللہ بھی پڑھتا رہے اور حضور کو آخری نبی نہ مانے، لیکن صرف یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ کو رسول بھی جانے لیکن تاجدار کائنات کو آخری نبی اور آخری رسول نہ مانے تو اس کا ایمان ہی درست نہیں۔ پوری زندگی اگر نیک اعمال کرتا رہے اس کا یہ نیک عمل اسے فائدہ نہیں دے گا، کروڑوں نیکیاں کر لے، غریبوں میں صدقات و خیرات و زکات دے دے، لیکن اس کی یہ عبادت درست نہیں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہمیں بتاتی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن نیک عمل کرے، جنت میں کب داخل ہوں گے؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب ایمان صحیح سلامت ہوگا، جب حضور کو آخری نبی مانو گے، جب عقیدہ تمہارا درست ہوگا، جب رسول اللہ کو آخری نبی مانو گے۔ اگر رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانو گے تو تم تو مومن ہی نہیں کہلاؤ گے، تمہارا تو عقیدہ ہی درست نہیں۔ فرمایا جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے یہ نیک اعمال اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ شخص صحیح العقیدہ ہوگا، جب عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھے گا تبھی۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، عقیدہ درست ہوگا، ظاہر سی بات عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھے گا تبھی تو مومن ہوگا، اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھ رہا تو اس کا عقیدہ ہی درست نہیں۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنت میں وہی داخل ہوگا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہونے والے وہی لوگ ہیں جو عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والوں، یہ جو لفظ خاتم النبیین قرآن کریم میں آیا، بعض لوگوں نے اس کی غلط تفسیر و تشریح کرنے لگ گئے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، خاتم سے مراد یہاں زینت ہے، یعنی رسول اللہ تمام انبیاء کی زینت ہے۔ خاص طور پر جن لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا ان لوگوں نے اس آیت کریمہ کی غلط تفاسیر و تشریحات کی، لیکن ان کی یہ تفسیر قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تاجدار کائنات نے جب اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اب لاکھوں تشریحات کرتے رہے، لاکھوں غلط تفسیریں کرتے رہے، یاد رکھنا ان کی یہ تفسیر، یہ غلط تشریحات انہیں کام نہیں دے گی۔ جب رسول اللہ نے جب اپنی زبان مبارک سے فرما دیا تو حضرت حافظ عراقی نے کہا تھا خیر ما فسرتہ بالوارد، بہترین تفسیر وہی ہوتی ہے جو خود رسول اللہ بیان فرماتے۔ اب جب رسول اللہ نے خود بیان فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تاجدار کائنات نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ایک مقام پر تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ بولے بھائی کتنے نام ہیں؟ حضور نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا میرا نام محمد ہے، اور محمد کا معنی آپ کو پتہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ ابو جہل اور اس کے رفقا نے حضور کا نام اپنے طور پر مزمم رکھ دیا، یعنی مزمم جس کی مذمت کی جائے۔ اب رسول اللہ کا نام تو محمد ہے، لیکن ابو جہل اور اس کے رفقا نے حضور کا نام اپنے طور پر مزمم رکھا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد نے ایسے کہا اور محمد نے ایسے کیا تو تعریف تو ہو جاتی ہے، کیونکہ محمد کا معنی ہی یہی الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور
نے ایسے کہا تو تعریف تو ہو گئی، ایسا رکھ لو کہ حضور کا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں۔ اب جب ان لوگوں نے حضور کا نام مزمم رکھا تو تاجدار کائنات کو خبر دی گئی، یا رسول اللہ وہ آپ کا نام مزمم رکھتے ہیں۔ تاجدار کائنات کا جواب سنیں، فرمایا یلعنون مزمما ویشتون مزمما وانا محمد۔ حضور نے فرمایا وہ برا بلا کہتے ہیں تو مزمم کو کہتے ہیں، مجھے میرے رب نے محمد بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا انا احمد۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں احمد ہوں۔ کیا فرمایا؟ قرآن کریم فرقان حمید اٹھا کے دیکھیں، وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اب ایک ایسے نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نامی میں اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ ایسے نبی تشریف لائیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ میرا نام حاشر بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ آج حضور کے یہ نام یاد ہو جانے چاہیے۔ پہلا نام کیا ہے؟ محمد، دوسرا نام احمد، تیسرا نام حضور نے فرمایا انا الحاشر، میرا نام حاشر بھی ہے۔ کیا ہے حاشر کا معنی؟ الذی یحشر الناس علی قدمی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میرا نام حاشر بھی ہے، اور حاشر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قدموں تلے لوگ جنت میں جمع کیے جائیں گے، جس کے قدموں کے نیچے لوگ جمع کیے جائیں گے، میرا نام حاشر بھی ہے۔ آگے حضور نے فرمایا میرا نام نبی رحمت بھی ہے، انا نبی الرحمہ۔ اور آگے حضور نے فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا میرا نام عاقب ہے، اور عاقب کی وضاحت کر دوں کہ جب حضور نے جب اپنے زبان مبارک سے فرما دیا میں عاقب ہوں، اور عاقب کی خود تفسیر رسول اللہ نے بیان فرمائی انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی بھی نبی، ہر ایک کی آواز آنی چاہیے، جس کے بعد کوئی بھی نبی، جس کے بعد کوئی بھی نبی، جس کے بعد کوئی بھی نبی۔ حضور نے خود اپنے زبان مبارک سے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آ کے کوئی لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنے لگے اور لوگوں کو مال و دولت کی لالچ دے یا دیگر چیزیں ان کے سامنے پیش کرے، لیکن یاد رکھنا ایمان پر استقامت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو پھر کیا ہے ان کے لیے انعام؟ تتنزل علیہم الملائکہ، رب کی رحمتیں ان پر چھم چھم برستی ہے۔ اور پھر دوسرا انعام یہ ہے اللہ تخافو، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، ان کے لیے انعام یہ ہے اے اللہ والو قیامت کے دن کوئی خوف نہ کرنا، ولا تحزنوا، اے اللہ والو جو اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جو چھوڑ کر آئے ہو، ان کے چلے جانے پر بھی غم نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اے اللہ والو جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان کے لیے ایک انعام یہ ہے کہ تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس جنت کے بارے میں رسول اللہ کی زبان مبارک سے تم سے وعدہ لیا جاتا تھا۔ سامعین مکرم، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقین جانیں عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنا یہ ایمان کا ایک اہم فریضہ۔ اب کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے پیسے کی لالچ دے کر عقیدہ ختم نبوت کا جذبہ لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی، مال و دولت دیا کہ یہ مال لے لو، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر پہرا نہ دو، یہ مال و دولت لے لو لیکن ایمان سے پھر جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان کا مقام و مرتبہ تو میں نے
یاد رکھیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقین جانے ان کے لیے بڑا انعام و اکرام ہے۔ آپ دیکھیں کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنا، یقین جانے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مال و دولت نہ بھی ہو لیکن ایمان کی دولت تمہارے پاس ہو اور اس دنیا سے چلے گئے غربت کی حالت میں، تو یہ دنیا میں تمہارے لیے اس دنیا سے چلے جانا مال و دولت اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والوں، حضرت ماشطہ بنت فرعون کی بات سناتا چلوں۔